بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مزید اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے مرشد کی تلاش۔ مجھے بہت سے ممبران کے یہ میسج آتے ہیں کہ کسی کامل مرشد کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ہم کسی ایسے ہستی کی مریدی میں آنا چاہتے ہیں، ایسے مرشد کی بیعت کرنا چاہتے ہیں جو کامل و اکمل ہو۔ اور ایک صاحب نے تو مجھے یوں میسج کیا کہ جی مجھے کسی ایسے مرشد کا بتائیں کہ میں ان کے بیعت ہو جاؤں اور وہ مجھے مقام ہاہوت تک پہنچا دیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، محترم آپ کی خواہش تو بڑی نیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر جو مقام ہاہوت والی آپ نے خواہش رکھی ہے اس میں تو پھر مرشد بھی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونا چاہیے اور مرید بھی پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہی ہونا چاہیے، جو دنیا کو 3 طلاقیں دے کے صرف اور صرف اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہوں۔ ہمارا محترم المیہ یہ ہے کہ ہم آسمان پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن خود محنت نہیں کر سکتے۔ اب یقین کریں کہ گروپ میں بھی بہت سارے ممبران ہیں، وہ انہوں نے کوئی پوسٹ لینی ہو تو وہ مجھے ان باکس میسج کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس پوسٹ کا لنک تو سینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ پوسٹیں گروپ میں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ سرچ نہیں کرتے، اور وہ میسج ایک چھوٹا سا کرنا مجھے مناسب سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ میری کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، جاب ہوتی ہے، پھر میں نے کچھ لکھنا بھی ہوتا ہے، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اپنے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی بات نہ سنے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ جی اس نے میری بات نہیں سنی، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچ لیتے ہیں۔ خیر، تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں چلنا ہے نا تو پھر سب سے پہلا شوق ہے، اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ کوئی کام تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کا پیشن نہ بن جائے، آپ کا شوق نہ بن جائے۔ تو اس راستے میں بھی چلنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے شوق، لگن ہے۔ اور اس اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے لیے کوشش بھی کرو، اس کی راہ تک، اس کے مقام وہاں تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرو۔ پھر اس کی راہ میں کیسے چلنا ہے، پھر وہ تمہیں راستہ بھی تلاش کرنا ہوگا، اور وہ راستہ مرشد ہے۔ مرشد اللہ کی راہ میں ایک ایسا ہی نشان ہے، جیسے ہم سڑک کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کتبے لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اکاڑا اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے اسلام آباد اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے کراچی اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے لاہور اتنے کلومیٹر ہے۔ تو وہ جو کتبہ لگا ہوتا ہے نا ایک سڑک کے اوپر، تو اللہ کے راستے کے اوپر مرشد بھی ایک وہ نشان ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اتنا کلومیٹر بھائی دور ہے۔ اور ایسے ہی پھر مرشدوں کے مقامات ہیں، کوئی بہت جلدی پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کی طرح کہ جی 2 گھنٹے میں یہاں سے دبئی پہنچ گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ۔ اچھا، وہ جو 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے نا اس کے پاس اتنا کرایہ ہوتا ہے اب کرائے سے مراد دنیاوی پیسہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے اس بندے نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اپنے نفس کے اوپر، تزکیہ نفس وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، پھر ہی اس کے لیے مرشد کے پاس جو جیسی لکڑیاں لے کے جاتا ہے، اگر کوئی گلی لکڑیاں لے کے جاتا ہے نا، اس کی مثال اعمال سے ہے، قلبی حالت سے ہے، کہ جو مرشد کے پاس اپنا جیسا باطن لے کے جائے گا، اگر وہ گلی لکڑیوں والا باطن ہے اس کا، تو وہ پہلے اس کو سکھائے گا، تزکیہ نفس کروائے گا، پھر عشق کی آگ لگائے گا۔ اچھا، کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس والا ہی مقام ان کا نہیں طے ہوتا کیونکہ ان کو شوق نہیں ہوتا، تو مرشد بھی، کامل مرشد بھی وہاں پہ کیا کرے جب مرید نہیں کوشش نہیں کرنی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بستہ لے کے اسکول چلے گئے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، آپ بکس کھولتے ہی نہیں جا کے اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو استاد پڑھاتا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر جب ایگزام ہوگا تو پھر فیل تو ہونا ہی ہے بھائی، کیونکہ بکس تو آپ نے کھول کے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی مرشد کے پاس، کسی کامل ہستی کے پاس جاتے ہیں تو وہ جس طرح آپ کی تربیت کرے، جو حکم دے اس کے حکم کو سر پہ اٹھا لیں اور اس کو ہی فالو کریں، پھر اپنی ادھر مرضی سوچ چھوڑ دیں،
ٹھیک ہے، پھر ہی آپ کو کامیابی ہوگی، نہیں تو جناب یہ ہے کہ پھر آپ کا وہ وقت کا ضیاع ہی ہے۔ لیکن اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ مرشد بھی اسی کو رنگ لگاتا ہے، اسی کو آگے پہنچاتا ہے جس میں شوق لگن ہوتی ہے، جو سچے عاشق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے محترم کہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنا اخلاص ہے، نیت ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم جو ہے نا وہ کسی کامل کے پاس جب بیعت ہو جائیں گے تو وہ ہمارا تزکیہ نفس کرے گا، تزکیہ نفس کے بعد ہی ہمارا قلب روشن ہوگا، پھر ہی ہمیں روح کی پرواز حاصل ہوگی، پھر ہی ہم مقام ہاہو تک پہنچیں گے۔ ایک دم سے نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ، مرشد کو پہلے تربیت کرنا پڑتی ہے، پہلے اس قابل بچے کو بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بچہ آیا اور وہ ڈائریکٹ اسے CSS کا امتحان پاس کر لیا، نہیں، اس کو پہلے اس کی ساری تیاری کروانی پڑے گی، پھر ہی وہ بچے آگے پہنچتے ہیں۔ مرشد ہمیشہ ایسے مرید کے انتظار میں ہوتا ہے جس نے اس کا حکم اپنے سر پہ اٹھانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مرشد کہے وہ اس کو مانے، اور ایسے ہی مرشد اپنے مریدوں کو نہیں فوراً سے کسی قابل کسی مقام پہ پہنچا دیتے، وہ پہلے امتحان لیتے ہیں بچے کا کہ یہ بچہ سچا بھی ہے کہ ناقص ہے، اور پھر جو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ خالص ہے، یہ خالص رضائے الہی کے لیے میرے پاس آیا، تو وہ پھر جناب اس کو نواز بھی دیتے ہیں، آگے پیش بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پروسیس اس کا بھی پورا ہوتا ہے، اس کا بھی تزکیہ نفس پہلے چیک کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس میں سے نکلتا ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اب یہ اس میں عشق کتنا ہے، پھر اس کا عشق بیدار کیا جاتا ہے، پھر عشق کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پھر وہ فنا فی الشیخ والی منزل طے کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ آگے نکلتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی اہم اور چیز ہے نا وہ یہی ہے، مرشد یہ دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اب یہ اس میں عشق کتنا ہے، پھر اس کا عشق بیدار کیا جاتا ہے، پھر عشق کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پھر وہ فنا فی الشیخ والی منزل طے کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ آگے نکلتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی اہم اور چیز ہے نا وہ یہی ہے، مرشد یہ دیکھتا ہے کہ مرید کو کتنی لگن ہے، سچائی کتنی ہے اس کے اندر، سچا طالب ہے اللہ کا، کیونکہ مرشد تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ طالب بیا، طالب بیا، اللہ کا کوئی طالب ہے تو میرے پاس آؤ، میں اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ جیسے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت تک فرماتے رہے، طالب بیا، طالب بیا، کوئی ہے اللہ کا طالب، میں اس کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ تو مرشد تو ہمیشہ حق تعالیٰ کی طلب رکھنے والا کا منتظر ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا سچا طالب اس کے در تک آئے، یا اس کو وہ تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں سے بھی اسے مل جائے کوئی سچا بچہ، تو وہ اس کو پکڑتا ہے اور جناب اس کی تربیت کر کے اس کو آگے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی کسی دوست کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو اپنے کسی دوست کو کسی دوست کے متعارف کروائیں ہم، تو ہم نا اس دوست کو ہی متعارف کرواتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ مخلص بندہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ اچھا بندہ ہے۔ ہم کسی اس دوست کو اپنے دوسرے دوست سے متعارف نہیں کرواتے، یا اپنے گھر والوں سے بھی متعارف نہیں کرواتے، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس لیول کا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یا اس میں کوئی مسائل ہیں ایسے، تو جب تک ہم اسی دوست کو آگے اپنے گھر والوں سے بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں، یا اپنے دوسرے دوستوں سے بھی، خاص دوستوں سے، جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہمارا سچا دوست ہے، تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی، ایک کامل مرشد اب ایسے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا جس کا اس سے یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ مخلص ہے؟ وہ پہلے کنفرم کرے گا کہ یہ بچہ مخلص ہے، سچا طالب اللہ تعالیٰ کا، اور اسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کیونکہ ادھر بھی پھر اگر سچائی نہ ہو تو ریجیکشن کے چانسز ادھر بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ میں وہ دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، یہ بچہ مجھے اچھا لگا ہے، یہ تیرے ہی حکم سے مجھے ملا ہے، میں نے اس کی تربیت کر دی ہے، تو اس کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ولایت کے درجے پہ فائز فرما۔ تو ولایت کوئی چھوٹا درجہ تھوڑی ہے جی، مقام ہاہوت میں آپ کیا سمجھتے ہیں
کوئی عام بندہ پہنچ جاتا ہے؟ نہیں جی نہیں، وہاں پہ تو بڑے کاملین میں سے کاملین پہنچتے ہیں لالیو۔ تو لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کہ بس یہ ایسے ایسے ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی پہلے قبولیت، یہاں پہ مرشد تربیت کرتا ہے، تربیت کر کے پھر اس کو آگے پیش کرتا ہے، پھر غوث پاک کی بارگاہ تک جاتا ہے، پھر ادھر قبولیت ہوتی ہے، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے حضور پیش کیا جاتا ہے، وہ قبول کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ منظوری دیتے ہیں، پھر ادھر سے پھر آگے ٹریول ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو جناب یہ منزل، اس میں ایک بڑا ایک پروسیجر ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ جناب آپ فوراً سے جائیں گے اور سارے معاملات آپ کو حل ہو جائیں گے۔ آپ نا بزرگوں کے واقعات بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ کیسا نظام وہاں پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ عثمان حرونی کی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال خدمت کی ہے، اور خدمت بھی کیسے کی جناب، کہ ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے اور اپنے سر پر آگ کی ایک انگیٹھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ بھی مرشد کو ضرورت ہو گرم پانی کی وضو کے لیے، تو وہ اسے جناب انگیٹھی کو جلا کے وہ پانی گرم کر کے اور مرشد کو پیش کرتے، تو وہ ان کو دعائیں دیتے۔ اب ان کا اخلاص تھا، محبت کی سچائی تھی۔ اب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں، کہ وہ کیسے وہ ان کے لیے وضو کے لیے انہوں نے پانی گرم کرنا تھا، تو وہ آگ کی ایک چنگاری لینے کے لیے گئے، آگ کا کوئی بارش تھی تو آگ نہیں تھی اویلیبل، کوئی ایسا سورس نہیں تھا، تو وہ کیسے، ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، کافی لمبی ہو جائے گی بات۔ تو وہ کسی کے پاس گئے تو اس نے اس آگ جلانے کے لیے آگ کے کوئلے کے بدلے میں بابا صاحب سے ان کی ایک آنکھ مانگ لی، اور آپ نے نکال کے دے دی، اور اپنی آنکھ کے اوپر جو آنکھ وہاں کے آنکھ کا ڈیلا دے آئے تھے نا وہاں پہ جس عورت کو، وہ جو آگ جلا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس سے آپ نے آنکھ مانگی۔ اور چلو وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ بابا صاحب اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وضو کے لیے، پانی لینے کے لیے، پانی گرم کر کے دینا تھا، تو آگ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ دیکھا انہوں نے کہ ایک عورت ہے وہ آگ جلا کے بیٹھی ہوئی، تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ میں جا کے آگ جلا سکوں اور میں پانی گرم کر کے اپنے مرشد کو پیش کروں وضو کے لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے یہ آگ لینی ہے تو پھر تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ آپ نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا اپنی آنکھ مجھے دے دو، ایک آگ لے جاؤ۔ آپ مرشد کی محبت دیکھیں جی، اس بابا صاحب نے اپنی ایک آنکھ نکالی، اس کو دے دی، اور وہ آگ لے کے آگے آگ، اور دوسری جو آنکھ نکال کے دے آئے تھے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو جب لے کے آئے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید بابا فرید الدین سے پوچھا کہ فرید یہ کیا ہوا، آنکھ کے اوپر کیا کیا؟ تو آپ نے کہا سرکار کچھ نہیں، بس آنکھ دکھتی تھی، دکھ رہی تھی آنکھ۔ تو آپ نے نا کہا کہ کچھ پڑھ کے آپ نے اللہ کا نام لے کے اس آنکھ کے اوپر پھونک ماری اور کہا ہاتھ ہٹا دو، ابھی یہ درد ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ نے پوچھا ہاں فرید سناؤ، آنکھ ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حکم سے وہ آنکھ وہاں پہ واپس آ گئی، اور بابا صاحب نے کہا جی ہاں جی اب تو پہلے اس آنکھ سے درد بھی ختم ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ اچھا سے تو اللہ والوں کے جی بڑے امتحانات ہیں، بڑے ان کے شانے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو اس میں پھر ان مقامات پہ جی محبت میں امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ ان ہستیوں کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرشد مریض سے کیا چاہتا ہے، اور کیا ان ہستیوں کے مرید نہیں تھے؟ بہت سارے مرید تھے جناب، لیکن ان کے اتنے مرید تھے، لیکن نام کن کا زیادہ ہے؟ اب بابا صاحب کا مشہور ہے نام، چند مریدوں کے نام بھی مشہور ہوتے ہیں، اور وہی جو ہیں وہ با ادب ہوتے ہیں، وہی با اخلاص ہوتے ہیں، خلوص والے ہوتے ہیں، پیور بندے ہوتے ہیں، تو وہی پھر سامنے آتے ہیں، انہی کا نام سامنے آتا ہے، وہی پھر کامل بنتے ہیں، وہی پھر اپنے مرشد کا عکس بنتے ہیں۔ یہ ساری بات جو ہوتی ہے نا، یہ اخلاص کی، محبت کی، ادب کی ہوتی ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے با ادب بنے، محبت، شوق، لگن رکھیں،
اب جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جی کامل مرشد کی پہچان ہم کیسے کریں، یہ بھی ایک بڑا سوال آتا ہے۔ تو جناب آپ اس طرح کریں کہ مراقبے میں بیٹھ جائیں، جس کے بھی پاس آپ جاتے ہیں ایک دو دفعہ کسی مرشد کے پاس جائیں، ان کو دیکھیں، ان کا عکس، ان کا تصور جو ہے وہ مراقبے میں کر کے دیکھیں۔ مرشد کے پاس جائیں، آپ جا کے بیٹھیں، ایک دو سیشن بیٹھیں، واپس آئیں گھر اور دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اگر کامل ہستی ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، تو میں تیرا اس میں اللہ ذات کا مراقبہ کرتا ہوں، تو مجھے اگر اس میں تیرے نور کی تجلی ہے تو اس کو ظاہر فرما دے، تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا مرشد کامل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مراقبہ کریں، اور مراقبہ کرنے کے دوران آپ اس میں اللہ ذات سے شروع کریں۔ اس میں اللہ ذات جب آپ کریں گے تو اگر تو مرشد وہ کامل ہوگا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ اس میں اللہ ذات سے ظاہر ہو جائے گا، اس میں اللہ ذات چھپ جائے گا اور اس میں سے مرشد کا چہرہ جو ہے وہ واضح طور پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک دو دفعہ مراقبہ کر کے یہ دیکھتے ہیں اور اگر ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جناب آپ اس مرشد پہ جا کے بیعت ہو جائیں۔ اور اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا حصہ ہی وہاں پہ نہ ہو، وہ تو کامل ہوں لیکن آپ کی قسمت وہاں پہ نہ ہو، تو پھر آپ کہیں اور اپنی قسمت آزمائی کریں۔ ٹھیک ہے، یا پھر اس مرشد کے پاس جائیں اور اس کو کسی طریقے سے آزما لیں۔ ٹھیک ہے، ان کی کسی کرامت کے حوالے سے ان سے کوئی اپنا ویسا مسئلہ بیان کریں کہ وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر دے۔ تیسرا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو جا کے سکون مل جائے، کیونکہ سکون اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، جہاں اللہ ہوگا وہاں پہ سکون ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے سکون ملے نا، دل کو سکون آ جائے، قرار آ جائے، بے چینیاں ختم ہو جائیں، اور وہاں جا کے آپ اپنا آپ ہی بھول جائیں، اپنے سارے غم، دکھ، دردیں، ساری تکلیفیں بھول جائیں، وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کا حصہ وہاں پہ ہے، آپ کی روح کا سکون ادھر ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ یہ کامل مرشد کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ جب بھی ہمارے گروپ میں آئیں، ہمارے چینل پہ آئیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے آئیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کو اور لوگوں سے شیئر بھی کر دیں، تاکہ ہمارا جو مین مقصد ہے نا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، تو اس میں آپ اس کار خیر میں ہمارے جو ہے وہ حصے دار بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں تاکہ مزید ہم امپروو کریں۔ آپ کے کوئی کویسچن ہوں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں، کوئی بھی روحانی معاملات ہوں تو اس کے اوپر ہم آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔